اس کو فرعون کے متعلق کون نہیں جانتا؟ یہ وہی ظالم بادشاہ تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے دین کی تبلیغ سے روکا اور بنی اسرائیل پر کئی طرح کے مظالم ڈھائے تھے۔ اسی بادشاہ کو اللہ نے اس وقت غرق کر دیا جب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو مارنے کے لیے اپنی فوجیوں کے ساتھ ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون کے پاس ایک خنجر ہوا کرتا تھا جسے وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا۔ اس خنجر کی خاص بات یہ تھی کہ اس کا لوہا آسمان سے اتارا گیا تھا۔ اس خنجر کو توت عنخ آمون کا شاہی خنجر کہا جاتا تھا۔ دوستو، آثار قدیمہ کے ماہرین نے سن 1922 میں توت عنخ آمون کا مقبرہ دریافت کیا اور کہا جاتا ہے کہ اس کے مقبرے کا جاہو جلال دیکھ کر ہر آدمی اس کے سحر میں مبتلا ہو گیا۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ فرعون اس خنجر کو ہمیشہ اپنے پاس کیوں رکھتا تھا اور اسے آسمان سے کیوں اتارا گیا تھا؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، توت عنخ آمون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مصریوں کا ایک طلسم انگیز بادشاہ تھا۔ اسے بعض لوگ مصریوں کا دیو مالائی ہیرو بھی کہتے تھے۔ مختلف علوم کے ماہرین نے جب مل کر تحقیق کی اور اس کی ممی کی بنیاد پر 2000 سے زائد نقوش بنائے تو اس تحقیق میں دنیا کے کئی سائنسدان شامل تھے۔ ان سائنسدانوں کی تحقیق سے معلوم ہوا کہ توت عنخ آمون کا جسم قدرے زنانہ تھا۔ وہ بائیں پیر سے لنگڑاتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چلنے کے لیے لکڑی کا سہارا بھی لیتا تھا۔ توت عنخ آمون کے باپ کا نام اخناتون تھا۔ اس کی ماں اور باپ کا ڈی این اے ٹیسٹ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ ان دونوں کا آپس میں بہن بھائی کا رشتہ تھا۔ ماہرین کی رائے کے مطابق اس کے جسم کی یہ کمزوریاں بھی اسی وجہ سے تھیں کہ اس کے ماں باپ نے خدا کی حدود کو پائمال کیا تھا۔ توت عنخ آمون کا زمانہ آج سے 3500 سال پرانا ہے۔ جس مقبرے میں اس ممی کو رکھا گیا تھا وہ مقبرہ بھی دراصل فرعون کی ایک رانی کا ہے۔ تحقیق کرنے والوں نے یہ بھی بتایا کہ توت عنخ آمون کے پاس سے ملنے والا خنجر کوئی عام دنیاوی خنجر نہیں بلکہ اس خنجر میں استعمال کیا گیا لوہا آسمان سے اترا تھا۔ جاپانی محققین کا کہنا تھا کہ اس خنجر میں استعمال ہونے والا لوہا شہاب ثاقب سے حاصل کیا گیا تھا۔ دوستو، اس خنجر کے دستے میں خالص سونے سے بنا ہوا اور انتہائی قیمتی موتیوں سے جڑا ہوا ایک ایسا طلسم انگیز فریگمنٹ تھا کہ اس کو دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے۔ گو کہ اس کے سونے پر کافی داغ دھبے بن چکے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ خنجر اسے تحفے میں دیا گیا تھا جو اس کے دادا کی جانب سے اس کی شادی کی خوشی میں دیا گیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ خنجر اس کے دادا کو میتانی سلطنت کے بادشاہ نے دیا تھا۔ یہ خنجر نسل در نسل منتقل ہوا اور آخر میں توت عنخ آمون کا مقدر بنا۔ سن 2022 کے فروری کے مہینے میں ایک بار پھر اس پر تحقیق ہوئی۔ اس کے نتیجے میں ماہرین اس نتیجے پر پہنچے کہ انہیں اس کی مزید گہرائی میں مطالعہ کرنے کے لیے جدید ترین ایکس رے مشینوں کی ضرورت پڑے گی۔ لہٰذا ایسا ہی ہوا اور انہوں نے جدید ترین ایکس رے مشینیں لگائیں، جس کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ اس کی بناوٹ میں مس نکل اور کوبالٹ جیسی دھاتوں کی تھوڑی سی مقدار شامل کی گئی ہے۔ دوستو، کئی اور دھاتیں مثلاً کیلشیم، کلورین اور فاسفورس جیسی قیمتی دھاتیں بھی اس کے اندر شامل تھیں اور اس وقت انسان نے ابھی جدید انقلاب نہیں دیکھا تھا۔ لہٰذا فولادی اشیاء کی اہمیت شاہی تحفوں کی حیثیت سے موجود تھی۔ تحقیق نے جہاں یہ بتایا کہ یہ خنجر 935 ڈگری کے ٹیمپریچر میں اس شکل میں ڈھالا گیا تھا، وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اس کی ساخت میں ایسے شہاب ثاقب کا پتھر بھی استعمال ہوا تھا جس میں لوہا کافی زیادہ تعداد میں پایا جاتا ہے۔ یعنی اس خنجر کو بنانے کے لیے کئی طرح کی دھاتوں کا مرکب استعمال کر کے اسے تکمیل دی گئی تھی۔ یہ وجہ تھی کہ جاپان کے ایک شہر میں گرنے والے ایک شہاب ثاقب سے حاصل ہونے والے نمونے اور اس خنجر کے مواد میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس خنجر کو بنانے کے لیے جس جگہ کو کھودا گیا تھا وہاں ضرور کوئی شہاب ثاقب گرا تھا، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی گرے ہوئے شہاب ثاقب سے حاصل کیا گیا تھا۔ لوہے کی دریافت انسان نے قریب 1200 سال قبل مسیح میں کی تھی، لیکن اس دور میں لوہے کی چیز کا مالک ہونا یقیناً کسی اعزاز سے کم نہیں تھا۔ اسی طرح ایک اور تحقیق میں ماہرین آثار قدیمہ نے ایک 4000 سال پرانی ایک قبر جو ہے اس کو کھوجا اور تحقیق سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ قبر فرعون کے گھرانے کی کسی خاتون کی ہے۔ اس خاتون کے حوالے سے پہلے تو کسی کو خاص معلومات نہیں تھیں، لیکن بعد میں تحقیق کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ عورت فرعون کی ملکہ تھی۔ ناظرین، جس مقبرے سے یہ قبر دریافت کی گئی ہے وہ قاہرہ کے مغرب میں 32 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ جس قبرستان سے یہ قبر ملی وہ فرعونوں کی 5ویں نسل سے منسوب قبرستان ہے اور یہ قبر فرعون نفر فری کے مقبرے سے دریافت ہوئی۔
فرعون نفرفری کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے 4500 قبل مسیح میں مصر پر حکومت کی اور انتہائی جاہو جلال کا بادشاہ تھا۔ چونکہ یہ قبر اس کے مقبرے سے دریافت ہوئی، اسی لیے سائنسدانوں کا قیاس ہے کہ یہ اس کی ملکہ کی قبر ہو سکتی ہے، تاہم اس کے حوالے سے کوئی خاص معلومات ابھی تک دریافت نہیں ہوئی۔ رانی کا نام خرتقاؤ سوم بتایا جاتا ہے۔ دوستو، مصر میں بنی اسرائیل کی ایک بڑی قوم رہتی تھی، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو حضرت یوسف علیہ السلام نے آباد کیا تھا۔ البتہ بعد میں فرعونوں نے اس قوم کو اپنا غلام بنا لیا اور ان پر طرح طرح کے ظلم ڈھائے، ان کی عورتوں کی عزتیں تار تار کی اور مردوں سے بگار غلامی کروائی۔ جب فرعون اپنے مظالم کی حد پر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اسے برباد کرنے کا انتظام کر دیا، اور اسے ایک خواب کے بعد اپنی سلطنت کے چلے جانے کا خوف لگا رہنے لگا۔ دوستو، اس فرعون کا نام رمسیس II یعنی رمسیس دوم تھا۔ یہ وہی فرعون تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق کی تبلیغ سے روکا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا اور فرعون کی غلامی سے انکار کرنے کا حکم بھی دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور اس کے درباریوں کو حق اور باطل میں واضح فرق دکھا دیا تھا، جس کے نتیجے میں وہ سب فوج لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ کرنے کے لیے دوڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ سمندر کی طرف گئے اور سمندر میں اپنی لاٹھی ماری تو خود بخود راستہ بنتا چلا گیا۔ فرعون کی فوجیں یہیں عقل سے کام لے سکتی تھیں، لیکن ان کے سر پر آپ علیہ السلام کا نشان تک مٹانے کا جنون تھا، لہٰذا وہ بھی سمندر میں اسی راستے پر چل پڑے۔ آخر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے حواریوں نے راستہ عبور کر لیا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا کہ وہ پھر سے جاری ہو جائے۔ دوستو، پانی کے جاری ہونے سے ساری فوج ڈوب گئی اور سمندر نے فرعون کی لاش کو باہر پھینک دیا، جو آج تک ہمارے سامنے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرعون کے گھر کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی۔ جو شخص پورے علاقے میں ہر تیسرے شخص سے گھر پیدا ہونے والے بچے کو قتل کر دیتا تھا، اس کے اپنے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا، اور اس طریقے سے بھیجا کہ اس کی بیوی کو اللہ کے اس نبی کو پالنے کے حوالے سے کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن جب اس پر حق واضح ہوا تو اس کی بیوی نے فوری طور پر دین قبول کر لیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھ لیا، جس سے اس کی بیوی کو خدائے بزرگ و برتر نے جنت الفردوس کے اندر بھیجنے کی بشارت بھی عطا فرما دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کا بے شمار جگہوں پر ذکر کیا اور بتایا کہ یہ عورت جنتی تھی جس نے اپنے خاوند کے برخلاف چلتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا اور ایک نبی کی ولادت کی۔ پیارے دوستو، اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک ہمیں خوش رہنے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔